میں ایک لکڑی کا گھوڑا چرانے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں، سبز آنکھوں والے نے نک ویلوٹ سے کہا۔ نک، جس کا پیشہ چوری تھا اور جس کی خصوصیت غیر معمولی چیزیں چرانا تھی، اس عجیب پیشکش پر ذرا بھی حیرت زدہ نہیں تھا۔ اس کی نظر کار کی کھڑکی سے باہر دریائے ہڈسن کے گدلے پانی پر جمی ہوئی تھی۔ تم ہومز کی نظمیں تو نہیں پڑھتے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ ویسے یہ لکڑی کا گھوڑا ہے کہاں؟ دریا کے اس پار، ٹرائی کی سرزمین میں یا نیو یارک میں؟ سبز آنکھوں والا آدمی، جس کا نام پیٹر فولس تھا، منہ بنا کر رہ گیا۔ یہ ہیلن آف ٹرائی والا لکڑی کا گھوڑا نہیں ہے، اس نے بتایا، بلکہ بچوں کے جھولے والا گھوڑا ہے۔ تم نے نمائش یا پبلک پارکس میں ایک بڑے گول جھولے کو تو دیکھا ہی ہوگا، جس میں آگے پیچھے بہت سے کاٹھ کے بنے ہوئے گھوڑے لگے رہتے ہیں اور بچے ان پر بیٹھ کر جھولتے ہیں۔ میرے پاس اس کی ایک تصویر بھی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رنگین تصویر نکال کر دکھائی۔ فوٹو بلا شبہ ایک گول جھولے ہی کا تھا، جو درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب تنہا رکھا ہوا تھا۔ نک نے غور سے تصویر کو دیکھا۔ آہنی ڈنڈوں کے درمیان بہت سے گھوڑے آگے پیچھے دائرے کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ اگلے چند گھوڑوں میں سے ایک نیلے گھوڑے کے گرد سیاہ پینسل سے نشان لگا دیا گیا تھا۔ غالباً مجھے یہ نیلا گھوڑا چرانا ہوگا، نک نے نشان زدہ گھوڑے پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم ٹھیک سمجھے۔ تمہیں میری فیس معلوم ہے؟ میں کم سے کم $20,000 لیا کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں، پیٹر فلوس نے جواب دیا، مگر تمہیں اتنی رقم خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بچوں کو پکڑ کر تم ان سے ہی یہ کام $50 میں کروا سکتے ہو۔ میں یہ فرض تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں ویلوٹ۔ نک صرف کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وہ کبھی آتی ہوئی دولت کو ٹھوکر نہیں مارتا تھا۔ اس گھوڑے میں ایسی کیا بات ہے جو تم اسے حاصل کرنے کے لیے اتنی رقم خرچ کرنے پر آمادہ ہو؟ کچھ نہیں، وہ بالکل معمولی کاٹھ کا گھوڑا ہے، پیٹر فولس نے جواب دیا، اور میں نے سنا ہے کہ تم صرف وہ ہی چیزیں چراتے ہو جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، نک نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ جھولا لگا ہوا کہاں ہے؟ یہاں سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک قصبے میں جس کا نام کارٹیئر ہے۔ دریائے سینٹ لارس کے قریب تو نہیں؟ اس کا مطلب ہے تم اس جگہ سے واقف ہو۔ یہ بات نہیں، نک نے جواب دیا۔ جیکوس کارٹیئر وہ شخص تھا جس نے سینٹ لارنس کو دریافت کیا تھا، اس لیے یہ بات عین ممکن ہے کہ جس قصبے کا نام اس شخص پر رکھا گیا ہے وہ دریا کے کہیں آس پاس ہی واقع ہو۔ حقیقت میں یہ جھولا جس پارک میں رکھا گیا ہے وہ بالکل دریا کے کنارے بنا ہوا ہے، پیٹر نے بتایا۔ وہ پارک صحیح معنوں میں کوئی تفریحی پارک بھی نہیں ہے، بس بچوں کے لیے ہے۔ ایسی ہی 2-4 چیزیں جگہ جگہ رکھ دی گئی ہیں، جیسا کہ تم نے تصویر میں دیکھا بھی۔ اس جھولے کے ساتھ کوئی اور کھیل کی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ نومبر کا مہینہ ہے، سردیوں میں پارک بند تو نہیں ہوگا کیا؟ نک نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں ہوا، مگر آج کل میں بند ہونے ہی والا ہے۔ لیکن سردیوں کے موسم میں بھی جس دن سورج نکلا ہو، لوگ وہاں پکنک منانے آتے رہتے ہیں، پیٹر نے جواب دیا۔ مجھے یہ گھوڑا آئندہ پیر کی صبح تک مل جانا چاہیے، کیا تم اسے لا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، نک نے فوٹو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور پیٹر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ کام بہت آسان معلوم ہوتا تھا، لیکن ماضی کا تجربہ شاہد تھا کہ وہ کام جو ابتدا میں آسان نظر آتے تھے، اکثر آگے چل کر غیر متوقع طور پر پیچیدہ اور الجھے ہوئے جرائم میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کارٹیئر ایسا نیم مغربی نیم مشرقی سا قصبہ ثابت ہوا کہ نک کے خیال میں اسے نیو یارک کی ریاست کے بجائے کنساس یا نبراسکا وغیرہ میں ہونا چاہیے تھا۔ مین سٹریٹ، جس کا نام بھی مین سٹریٹ ہی تھا، چھوٹی چھوٹی دکانوں اور کیفوں کا ملا جلا مجموعہ تھی۔ ایک اکلوتا سینما گھر پچھلے برس کی بنی ہوئی کوئی ویسٹرن فلم دکھا رہا تھا۔ چوراہے پر سرخ سفید اور نیلے رنگ کا ایک بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، جس پر لکھی ہوئی عبارت عوام سے میئر کے عہدے کے لیے ووٹ دینے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ انتخابات گزشتہ ہفتہ ختم ہو چکے تھے، چنانچہ نک نے اندازہ لگایا کہ ویگنر ضرور میئر بن گیا ہوگا جس کا نام بینر میں تھا، کیونکہ دوسری صورت میں بینر کبھی کا ہٹایا جا چکا ہوتا۔ کچھ آگے چل کر ایک اوسط درجے کا شاپنگ سینٹر بھی نظر میں پڑا، اس کے قریب ہی ایک ڈرائیو ان سینما بھی بنا ہوا تھا۔ کچھ دکانوں پر برف پر چلنے کے جوتے
اور کچھ دوسری متفرق اشیاء رکھی دیکھ کر نک کو احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے خطۂ زمین پر چل رہا ہے جہاں سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس دن دھوپ کھلی ہوئی تھی اور اس بات کے پیش نظر کہ نومبر کا دوسرا ہفتہ گزر رہا تھا، درجہ حرارت بھی خاصا گرم تھا۔ پتیوں سے محروم درختوں کے پیچھے دریا کا کنارہ نظر آیا تو نک دل ہی دل میں جانے والے موسم بہار کو یاد کرنے لگا۔ اس سال اسے گلوریا کے ساتھ گھومنے پھرنے اور تفریح کرنے کے بہت ہی کم مواقع مل سکے تھے۔ کام کچھ اتنا زیادہ رہا تھا کہ وہ عموماً سفر میں ہی رہا اور بہار ختم ہو گئی۔ آخر پارک بھی آ ہی گیا اور پھر جھولا بھی۔ وہ اپنی تصویر کی مناسبت سے بڑا معلوم ہوتا تھا۔ بے شمار کاٹھ کے گھوڑے جو دائرے کی صورت میں آہنی ڈنڈوں پر پروئے ہوئے تھے، مختلف چمکیلے رنگوں سے پینٹ کیے گئے تھے۔ نیلا گھوڑا اسے فوراً ہی دکھائی دے گیا۔ تمام گھوڑوں کا رنگ پورا موسم گزار کر پھیکا پڑ گیا تھا۔ ظاہر تھا کہ ان پر نیا رنگ کیا جائے گا نئے موسم کی آمد پر۔ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں، ایک لڑکی کی آواز آئی۔ نک نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرخ بالوں والی لڑکی چست پتلون پہنے اس کی کار کے پاس کھڑی تھی۔ میں جھولنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پارک سردیوں کے لیے بند ہو چکا ہے، یہ جھولا تم چلاتی ہو؟ میرے والد چلاتے ہیں۔ میرا نام ویلوٹ ہے، نک نے اپنا تعارف کرایا، اور میں کارنیوال سے متعلق چیزیں فروخت کرتا ہوں۔ پہلے کبھی تمہیں دیکھا نہیں، میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ ہمیں کارنیوال کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں اس جھولے کے علاوہ کچھ نہیں چلتا، لڑکی بولی۔ ویسے میرا نام ڈورتھی ڈوفے ہے، کیا میں تھوڑی دیر جھولا جھول نہیں سکتا؟ مجھے امید ہے کہ تمہارے والد ناراض نہیں ہوں گے۔ چلو بیٹھ جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ ڈورتھی نے اجازت دے دی۔ بات یہ ہے کہ میں کچھ غصے میں تھی، ورنہ پہلے ہی انکار نہ کرتی۔ کیوں غصے میں کیوں تھی؟ نک نے ایک گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کے لڑکے بڑے شیطان ہو گئے ہیں، ڈورتھی نے جھولا چلاتے ہوئے جواب دیا۔ لڑکے تو شریر ہوتے ہی ہیں، نک بولا۔ جھولا تیز ہوتا جا رہا تھا۔ مگر کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں، وہ رات میں کس وقت پارک میں گھس آئے اور ایک گھوڑا نکال کر لے گئے، ڈورتھی نے جواب دیا۔ بتاؤ، تم نے پہلے بھی کبھی ایسی بات سنی تھی؟ ایک گھوڑا سچ مچ چرایا گیا تھا، اور وہ بھی اس آہنی ڈنڈے کو آرے سے کاٹ کر جس میں وہ لگا ہوا تھا۔ نک سوچ رہا تھا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جھولے میں ایک کے بجائے دو نیلے گھوڑے ہوں، اور کوئی اس سے پہلے ہی ہاتھ مار گیا ہو۔ اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے پوچھا۔ رنگ؟ ڈورتھی نے کچھ حیرت سے کہا۔ بھلا رنگ کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ نہیں، میں نے یوں ہی پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے وہ کچھ بھورے رنگ کا تھا، بالکل اصلی گھوڑے کی طرح، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس گھوڑے کا کریں گے کیا، اور پھر اسے اس طرح لے گئے ہیں کہ ڈنڈا کاٹ کر اسے بھی بیکار کر دیا۔ جھولا آہستہ ہوتے ہوتے بالکل رک گیا۔ نک نیلے رنگ کے گھوڑے سے اتر کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شکریہ، اس نے کہا۔ میں کسی ایسے وقت آؤں گا جب تمہارے والد بھی موجود ہوں۔ کل ہمارا یہاں آخری دن ہے، اس کے بعد ہم سردیوں تک کے لیے چلے جائیں گے۔ تم کہیں قریب ہی رہتی ہو؟ زیادہ دور نہیں، ڈورتھی نے جواب دیا۔ کیوں، کیا تم مجھے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانے کا ارادہ کر رہے ہو سکتا ہے، نک نے کہا۔ ڈورتھی کی عمر اسے 20 سال سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی تھی، گویا وہ اس سے اتنی چھوٹی تھی کہ بیٹی سمجھی جا سکتی تھی، مگر وہ عمر کی توافت کے زیادہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یوں بھی جو کام اسے درپیش تھا اس میں ڈورتھی سے راہ و رسم بڑھائے بغیر کامیابی مشکل تھی۔ یہاں لوگ شام کو تفریح کرنے کہاں جاتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کبھی کبھی دریا پار کر کے کناڈا چلے جاتے ہیں، وہاں کنگسٹن میں نہاتے اور تیرنے کے لیے بڑے اچھے مقامات ہیں۔ فرض کرو اگر میں آج رات تمہیں وہاں چلنے کی دعوت دوں تب؟ بہت تیز اور جلد باز معلوم ہوتے ہو، ڈورتھی مسکرائی۔ میں 7 بجے اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گی۔ نک شام کے ٹھیک 7 بجے پارک آیا، اور پھر ڈورتھی، اور وہ دریا پار کر کے کنگسٹن گئے۔ نک کئی سال پہلے کینیڈا آ چکا تھا، اور اب بھی کئی اچھے باروں کے نام اس کے ذہن میں محفوظ تھے۔ وہ ڈورتھی کو انہی میں سے ایک بار میں لے گیا۔ وہاں کینیڈین وسکی پیتے ہوئے اس نے اچانک کسی خیال کے زیر اثر اس سے پوچھا، تم پیٹر فالس نام کے کسی آدمی کو جانتی ہو؟ مسٹر فالس؟ بے شک جانتی ہوں، وہ میرے والد کے کاروبار میں حصے دار ہیں۔
بلکہ سچ پوچھو تو 3 سال پہلے یہ جھولا انہوں نے اپنے پیسے سے ہی لگوایا تھا۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ مہربانی کیوں کی تھی؟ نک نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ تمہارے والد کے پرانے دوست ہیں؟ پرانے دوست تو نہیں ہیں، چند سال پہلے انہوں نے اور ڈیڈی نے مل کر کوئی کاروبار کیا تھا، ڈورتھی نے بتایا، اور میرا خیال ہے کہ وہ کسی معاملے میں خود کو ڈیڈی کا ممنون احسان سمجھتے ہیں، اور اس احسان مندی کے اظہار کے طور پر انہوں نے تمہارے ڈیڈی کو یہ جھولا لگوا دیا۔ بظاہر یہ معمولی سی چیز ہے، مگر اسی کی آمدنی پر ہماری گزر ہو رہی ہے، ڈورتھی نے جواب دیا۔ حد یہ ہے کہ میرے کالج کے اخراجات کا بھار بھی اسی کی آمدنی پر ہے۔ یہاں سے نکل کر وہ ایک کلب میں پہنچے اور دیر تک ڈانس کرنے کے بعد کلب کی بار میں کچھ پینے جا رہے تھے کہ ایک موٹا سا آدمی گرے رنگ کا معمولی سا سوٹ پہنے ہوئے نک کے قریب آیا۔ تمہارا نام ویلوٹ ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ نیو یارک میں تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ ڈورتھی کی موجودگی میں نک اپنے نام سے کیسے منکر ہو سکتا تھا؟ وہ عموماً اس طرح کے کاموں میں اپنا اصلی نام ہی استعمال کرتا تھا، مگر اس وقت پہلی مرتبہ اسے خیال آیا کہ کاش اس نے ڈورتھی کو اپنا کوئی فرضی نام بتایا ہوتا۔ ہاں، میرا یہی نام ہے، اس نے جواب دیا، مگر مجھے یاد نہیں کہ کبھی تم سے ملاقات ہوئی ہو۔ میں تمہیں بالکل نہیں جانتا۔ موٹا آدمی نک کے کچھ اور قریب آ گیا، اس کی آنکھیں نک کو گھور رہی تھیں۔ اس علاقے سے دور رہو ویلوٹ، وہ بولا، تم یہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ مشورے کا شکریہ، نک نے جواب دیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو ڈورتھی نے نک سے پوچھا، وہ کون تھا؟ کیا کوئی حریف سیلز مین؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، نک نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کوئی بدماش معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے سیلز مین بدماش ہی ہوتے ہیں، نک مسکرایا، مگر وہ اس ملاقات سے فکر مند تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ جھولے کے قریب ہی ایک رہائشی کیبن بھی بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں پارک میں داخل ہوئے تو جھولے کی بجلیاں جل رہی تھیں، مگر فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات گڑبڑ ضرور ہے۔ جھولے کے سامنے ایک کار کھڑی تھی جس کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے اور آس پاس کوئی فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ نک اس طرح کے حالات پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈورتھی کار سے اترے، وہ بھاگتا ہوا کیبن کے پاس آیا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے بازو کے نیچے ہولسٹر میں لگے ہوئے ریوالور پر ہاتھ رکھتے ہوئے پکارا۔ کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ نک نے گھوم کر دیکھا، ایک سفید بالوں والا آدمی جو ڈورتھی کا باپ ہی ہو سکتا تھا، کچھ گرے ہوئے بکسوں کے قریب پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ تم بات کر سکتے ہو؟ نک جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاں۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ نک نے پوچھا۔ 2 آدمی، بوڑھے نے جھولے کی طرف اشارہ کیا، لکڑی کا ایک گھوڑا چرانے آئے تھے۔ میں نے انہیں چوری کرتے پکڑ لیا اور انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ نک نے بوڑھے کی انگلی کے سیدھ میں دیکھا، جھولے میں ایک اور جگہ خالی نظر آ رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں نک ویلوٹ کی چوریوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، لکڑی کے گھوڑے کی چوری۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ نک اور ڈورتھی بوڑھے ڈان کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ اس کے سر کے زخم پر پٹی بندھوائی۔ ڈان اس معاملے کی اطلاع پولیس میں کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ نک خود بھی ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ قانون کے محافظوں کو خوش آمدید کہتا۔ اس نے ڈورتھی کو بھی سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ غالباً تمہارا اندازہ درست ہی تھا۔ ہسپتال سے واپس لوٹتے ہوئے اس نے ڈورتھی سے کہا، یہ لڑکوں کی شرارت ہی معلوم ہوتی ہے۔ انہیں شاید اپنے کسی کھیل میں ان گھوڑوں کی ضرورت آ پڑی ہے۔ لیکن مجھ پر حملہ کرنے والے لڑکے نہیں تھے، ڈان ڈوفے نے کہا۔ اگر ہم نے پولیس میں رپورٹ نہیں کی، ڈورتھی بولی، تو پھر ہم انشورنس کمپنی سے نقصان کا معاوضہ کیسے طلب کر سکیں گے؟ ہم اس مسئلے پر بعد میں غور کر لیں گے، ڈان نے جواب دیا۔ جھولا یوں بھی اب کافی پرانا ہو چکا تھا۔ میں تو پہلے ہی آئندہ سال نیا جھولا لگوانے کی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نک کی طرف دیکھا۔ تم اس طرح کے جھولے بھی فروخت کرتے ہو؟ جی نہیں، نک نے جواب دیا۔ مگر ڈیڈی، ہم نیا جھولا کیسے خرید سکتے ہیں؟ ڈورتھی نے اعتراض کیا۔ اتنی آمدنی کہاں ہوتی ہے کہ یہ خرچ برداشت کر سکیں؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے، ہماری آمدنی کافی تھی، بوڑھے ڈان نے بتایا۔ جھولے کی روشنیاں اب بھی جل رہی تھیں۔ نک کو احساس ہوا کہ وہ ہسپتال جانے کی جلدی میں پارک کو یوں ہی کھلا چھوڑ گئے تھے۔ کیا خبر ان کی عدم موجودگی میں چور دوبارہ واپس آ کر کوئی اور گھوڑا لے گئے ہوں؟
مگر قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ نیلا گھوڑا بھی اسی طرح اپنی جگہ لگا ہوا تھا، مگر ظاہر تھا کہ وہ اب اسے نکالنے کے لیے چند گھنٹوں سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس موٹے آدمی کی دھمکی اور دوسرے گھوڑوں کا چرایا جانا یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ بچوں کی شرارت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی رہی ہو، کچھ اور لوگ بھی لکڑی کے ان بے قیمت گھوڑوں کی فکر میں تھے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ اس بار بھی وہ غلط گھوڑا لے آئے ہیں تو وہ پھر کوشش کریں گے، اور کون جانے اس مرتبہ وہ نیلا گھوڑا ہی لے اڑیں جو نک کو مطلوب تھا۔ تم نے آج ہماری کافی مدد کی ہے، ڈورتھی نے اس سے کہا، چاہو تو ایک مرتبہ اور جھول سکتے ہو۔ نک مسکراتے ہوئے نیلے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ ڈورتھی نے جھولا چلا دیا۔ جھولے کے چکروں کے ساتھ بلند ہونے والی خوشگوار موسیقی فضا میں گونجنے لگی، مگر نک کا ذہن بے شمار خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ لکڑی کے ان بے حقیقت گھوڑوں کی آڑ میں جو کھیل بھی کھیلا جا رہا تھا وہ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اور زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ نک اپنے ہوٹل واپس پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا، مگر اب بھی اس کا آرام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس نے ان مختلف اوزاروں کو چیک کیا جو اپنی کار کی ڈکی میں اس نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ڈکی کی ایک پوشیدہ تہہ خانے میں چھپے رہتے تھے۔ اوزاروں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی موجود رہتی تھیں۔ اس وقت اسے اس جوتے کے ڈبے کی تلاش تھی جس کے اندر اس نے کچھ جانور پال رکھے تھے۔ وہ جانور اس علاقے کی سردی کے عادی نہیں تھے، مگر نک کو امید تھی کہ ابھی درجہ حرارت اتنا زیادہ نہیں گرا تھا کہ انہیں نقصان پہنچ سکتا۔ یہ جانور وہ اس خیال سے لیتا آیا تھا کہ اگر جھولا مستقل استعمال میں ہوا اور اسے بچوں یا دوسرے لوگوں کو بھگائے بغیر اپنا کام ممکن نظر نہیں آیا تو ان جانوروں سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ اگرچہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن نیک کے خیال میں یہ جانور اب بھی کام آ سکتے تھے۔ اس نے ڈبے کا ڈھکن اٹھا کر مردہ کیڑے مکوڑوں کا ایک پیکٹ اندر ڈال دیا۔ یہ ان جانوروں کی ایک دن کی خوراک تھی۔ وہ دوبارہ پارک پہنچا تو 2 بج چکے تھے۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ جھولے کی وہ روشنیاں جو دریا کی جانب تھیں ابھی تک جل رہی تھیں۔ کیا احمق آدمی ہے، نک نے بوڑھے ڈان کے بارے میں سوچا۔ 2 گھوڑے چوری ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی دریا کی سمت والی بجلیاں جلتی چھوڑ گیا ہے کہ ان کی رہنمائی میں کوئی بھی دریا کے راستے جھولے تک پہنچ کر مزید کاٹ کے گھوڑے چرا لے جائے۔ اس نے اپنی کار ایک درخت کے نیچے چھوڑ دی اور اس کی تمام لائٹیں بجھا دیں۔ جھولے میں لگا ہوا نیلا گھوڑا ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر یہ انتظار ابھی کچھ اور طویل ہونا تھا۔ نک پہلے مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جانب سے کوئی اور کوشش ہوتی ہے یا نہیں۔ اسے تقریباً 1 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ دریا کی طرف سے کسی موٹر بوٹ کی آواز آ رہی تھی، مگر پانی کی سطح بالکل تاریک تھی اور پارک میں بھی جھولے کے سوا کہیں کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ نک کو پہلے کچھ نظر نہیں آیا، مگر پھر اچانک دریا کی جانب سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ نک نے اسے پہچاننے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ کوئی اجنبی تھا اور جھولے کی طرف جا رہا تھا۔ نک اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے 2 آدمیوں کو درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اس آدمی کے پیچھے لپکتے دیکھا۔ آگے آگے وہ موٹا آدمی تھا جس نے نک کو دھمکی دی تھی۔ وہ سب یکے بعد دیگرے جھولے میں داخل ہوئے۔ فوراً ہی ایک چیخ بلند ہوئی اور نک نے اندازہ کر لیا کہ اب وہ اس پہلے آدمی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نک جھولے کے قریب پہنچ کر آڑ میں چھپ گیا، مگر اس طرح کہ وہ نہ صرف ان دونوں آدمیوں کو بخوبی دیکھ سکتا تھا بلکہ ان کی باتیں بھی سن سکتا تھا۔ وہ اپنے شکار پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے مورس، موٹے کے ساتھی نے کہا۔ موٹے آدمی نے گالی بکتے ہوئے خود بھی فرش پر پڑے ہوئے آدمی کی جیبوں کی تلاشی لے ڈالی۔ اس کا نام سن کر نک کو یاد آ گیا تھا کہ وہ مورس رینی ہے، نیو یارک کا ایک معمولی چور جو عام طور پر زیورات چرایا کرتا تھا، مگر اس مرتبہ اس کے پیش نظر کوئی ایسی چیز تھی جسے حاصل کرنے کے لیے وہ قتل بھی کر سکتا تھا۔ نک کا ہاتھ اپنے ریوالور پر جا پہنچا۔ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ مورس نے اس آدمی کی پیٹھ سے اپنا خون آلود چاقو نکالتے ہوئے جواب دیا، میں نے اسے یہاں پہنچنے کے چند سیکنڈ کے اندر ہی پکڑ لیا تھا۔ اسے وہ چیز کہیں چھپانے کا کوئی موقع حاصل نہیں تھا۔
ہو سکتا ہے اس نے وہ چیز جھولے میں کہیں چھپا دی ہو اور تم نہ دیکھ سکے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے دروازے میں ہی مار دیا تھا، مورس نے اصرار کیا۔ ان کے علاوہ اگر جھولے میں کوئی چھپانے کی جگہ ہوتی تو ہم پہلے ہی 2 گھوڑے چرا کر دیکھ چکے ہیں۔ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ ہمیں اس کی لاش اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ چیز اس کے پاس ہی کہیں چھپی ہوئی موجود ہے۔ ہم اس کے جوتے اور کپڑے اطمینان سے دیکھیں گے تو ضرور مل جائے گی۔ نک اپنی جگہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ قاتلوں کو پکڑنا اس کا کام نہیں تھا، وہ یہاں صرف نیلے گھوڑے کو چرانے آیا تھا، جس میں مزید تاخیر کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ جب وہ لوگ لاش اٹھا کر چلے گئے تو 5 منٹ تک اور انتظار کرنے کے بعد وہ اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور جھولے کے اندر داخل ہو کر مصروف عمل ہو گیا۔ وہ آہنی ڈنڈے کو کاٹ کر بیکار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پیچ کھول کر گھوڑا نکالنے کی کوشش کی اور تھوڑی محنت کے بعد کامیاب ہو گیا۔ گھوڑا اس کے اندازے سے کچھ زیادہ ہی بھاری تھا، مگر وہ اسے اپنی کار تک لے ہی آیا۔ گھوڑا ڈکی میں رکھنے کے بعد اس کا ڈھکنا بند نہیں ہوا۔ نک نے گھوڑے اور ڈھکنے کو ایک ڈوری سے جکڑ کر باندھ دیا۔ نیو یارک واپس آتے ہوئے وہ صرف چند منٹ کے لیے درمیان میں رکا تھا، محض اس لیے کہ ذرا اطمینان سے گھوڑے کا جائزہ لے کر دیکھ سکے کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ پیٹر اسے حاصل کرنے کے لیے $20,000 خرچ کر رہا ہے، اور کچھ اور لوگ اس کے لیے قتل جیسا جرم بھی جائز خیال کرتے ہیں، لیکن اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے باوجود اسے گھوڑے میں کوئی خفیہ خانہ یا اسی طرح کی کوئی دوسری چیز نہیں ملی جس میں کوئی قیمتی چیز چھپائی جا سکتی۔ اس نے گھوڑا دوبارہ ڈکی میں رکھا اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا، مگر وہ ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا تھا۔ مورس اور اس کے ساتھی کی باتیں سن کر اسے تقریباً یقین سا ہو گیا تھا کہ نیلے گھوڑے میں ضرور کوئی خزانہ چھپا ہوگا، مگر اب وہ حیران تھا کہ کیا سمجھے کہیں ڈورتھی یا اس کے باپ نے گھوڑوں کو دوبارہ تو مختلف رنگوں سے پیٹ نہیں کر دیا تھا، لیکن ایسا ہوتا تو رنگ اتنا پرانا نظر نہیں آتا۔ آخر سوچتے سوچتے تھک کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی بلا سے کوئی خزانہ ہو یا نہ ہو، پیٹر فالس اسے اس گھوڑے کے $20,000 دے رہا تھا، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اگلے دن اس نے ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی کے ایک گیراج میں گھوڑا پیٹر کے حوالے کر دیا۔ یہی ہے، پیٹر نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، تم اسے میری توقع سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، کوئی شک نہیں، بہت پھرتی سے کام کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دینا چاہیے کہ تمہارا کینیڈا والا ساتھی کل رات مورس کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، نک نے کہا۔ پیٹر نے چونک کر اسے گھورا۔ تم کیا کچھ جانتے ہو ویلوٹ؟ آخر اس نے پوچھا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہیرے اس گھوڑے میں نہیں ہے، نک نے جواب دیا، کیونکہ میں خود اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ یہ ایک اندھیرے کا تیر تھا جو خوش قسمتی سے ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس میں ہیرے چھپے ہو سکتے ہیں؟ پیٹر نے سوال کیا۔ مورس ایک ایسا چور تھا جو زیورات اور قیمتی پتھروں میں دلچسپی رکھتا تھا، نک نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ کینیڈا سے دریا کے راستے کوئی چیز اسمگل کر کے لائی جاتی ہے اور اسے جھولے میں چھپا دیا جاتا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھی کو دیکھا تھا، بظاہر اس کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسمگل کی جانے والی شے بہت ہی چھوٹی ہوگی۔ ناجائز منشیات بھی ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ جگہ تو گھیرتی ہی ہیں۔ ایسی صورت میں خیال فوراً ہی ہیروں پر جاتا ہے۔ تمہارا استدلال درست ہے، پیٹر نے تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی جانتے ہو؟ تم نے چند سال قبل ڈان ڈوفے کو یہ جھولا دیا اور اسے پارک کے ایسے حصے میں لگوایا جو دریا کے بالکل کنارے اور کینیڈا کی سرحد سے قریب ترین تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پارک بند ہو یا کھلا، لیکن ڈان جھولے کا وہ دروازہ جو دریا کی طرف سے مستقل روشن رکھتا ہے، سمگلر اس کی روشنی کے رہنمائی میں جھولے تک پہنچتا ہے اور لائے ہوئے ہیرے کسی ایسی جگہ چھپا دیتا ہے جس کا ڈان کو علم ہے، پھر ڈان وہ ہیرے تم تک پہنچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ کار براہ راست سڑک کے ذریعے اسمگلنگ کرنے کے مقابلے میں کچھ پیچیدہ ہے، لیکن اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ چیکنگ پوسٹ پر کسٹم کے حکام ہیرے برآمد کر لیں گے۔ میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ اس ذریعے سے کافی بڑی تعداد میں ہیرے اسمگل کر کے لائے جا رہے ہیں، اور یہ کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ تم یہ نہیں چاہتے
کہ تمہارے کسی کارکن کی غفلت یا کوتاہی سے اسے بند کرنا پڑے۔ تم نے تقریباً ٹھیک ہی اندازہ لگایا ہے، پیٹر نے جواب دیا، بہت ذہین آدمی ہو۔